بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میمن آواز میں خوش آمدید۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے میرا رب چاہے اسے عزت دے اور جسے چاہے اسے رسوائی اور ذلت سے ہمکنار کرے۔ آج ہم مسجد عمر میں موجود ہیں اور ظہر کی نماز ہم نے یہیں ادا کی ہے۔ یہ مسجد عمر کی جو آپ ماشاءاللہ خوبصورت ویو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کے آس پاس کا ویو ہے جو میمن آواز کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مسجد عمر کراچی بحریہ ٹاؤن 10A کے مناظر ہیں، اور ہم آپ کو یہ مناظر کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہے ہیں۔ میمن آواز اس وقت مسجد عمر کراچی بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے، اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ، بڑے خوبصورت مناظر۔ 2-3 دن پہلے ہم نے شارجہ سے اور ابوظہبی سے آپ کو اسٹریٹ ویو کروایا تھا۔ آج ہم آپ کو یہاں بحریہ ٹاؤن 10A سے 11A تک اسٹریٹ ٹور کروائیں گے، اور یہ مسجد 10A میں واقع ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میمن آواز بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ذاتی مفاد، فلاحی کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہم ان احباب کا، ان لائکرز کا، ہمارے ان کرم فرماؤں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جو ہمارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ہمیں سراہتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، اللہ ان کی عزت میں، اللہ ان کے مال میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اور ہمیں حوصلہ دے۔ حالانکہ میمن آواز کا سلوگن حق اور سچ کی آواز ہے۔ ہمیں نہ پیسوں کا لالچ ہے، نہ ہم نے کسی سے ڈیمانڈ کی ہے، نہ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کو ایک ویلفیئر سمجھتے ہوئے اپنے عوام کی، بالخصوص میمن برادری کی فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے قومیت کے جو پروگرام ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے یہاں جو بھی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں بھی ہم اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، اور ہم بلا رنگ اور نسل و تفریق ہم ایک فلاحی کام میں جھتے ہوئے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فلاحی کاموں میں جو ہے آپ کو کن مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو لوگ، جو شخصیات ہمیں سراہتی ہیں، میمن آواز ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہے گا۔ اور جو ہمارے سے عداوت رکھتے ہیں، جو ہمارے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں یا دشمنی پہ اتر آتے ہیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ جیسا کہ میمن آواز کا سلوگن حق اور سچ کی آواز ہے، اور میں اس مسجد میں کھڑے ہو کے باوضو حالت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور جو حق اور سچ بات ہوگی اسے ہم نہ صرف کریں گے بلکہ اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے۔ جہاں غلط کام ہوں گے ہم اس کو بھی ایکسپوز کریں گے، خواہ ہمیں اس کی کتنی بھی قیمت چکانی پڑے۔ حالانکہ میمن آواز اپنی حق و سچ کی پالیسی کی بڑی قیمت چکاتا رہا ہے۔
جیسا کہ اس کا آفس جو کہ جیلانی سینٹر میں واقع ہے، ہم نے حق اور سچ بات کی، ہم نے خدمت کی آڑ میں ذاتی مفادات دیکھنے والوں کو ایکسپوز کیا، ہم نے ان ریگولیٹریز کو ایکسپوز کیا۔ تو ہمارے ساتھ جو واقعات ہوئے اس کے پر میں ایک الگ سے ویلاگ بناؤں گا، لیکن بہرحال ہم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ حق اور سچ کی جو آواز ہوگی وہی میمن آواز کی آواز ہوگی۔ اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم خبردار کرنا چاہیں گے ایسے عناصر کو جو ہمارے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں یا ہمیں کام سے روکتے ہیں، یا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی غلط کاریوں کو ایکسپوز نہ کریں۔ تو آج اس مسجد میں باوضو حالت میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میمن آواز بغیر کسی سے ڈر یا خوف کے جو حق اور سچ ہوگا وہ اسے عوام الناس کے سامنے ضرور پیش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں کی میں آپ کو اسٹریٹ ٹور کا بھی نظارہ کراؤں گا کہ ہم یہ مسجد سے ہم باہر کی طرف آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی صرف ان لوگوں سے ہے جو دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ویلفیئر کی آڑ میں جو حجامت کرتے ہیں یا جو کرپشن کے بادشاہ ہیں۔ ہماری مخالفت صرف انہی سے ہے۔ باقی جہاں عوام الناس کو ہماری مدد درکار ہوگی، ہم در میں سکھنے ان کے لیے حاضر خدمت ہیں، اور ہم سے جو سکے گا فلاحی کاموں میں جتنا ہو سکے گا ہم اپنا حصہ ضرور ڈالتے رہیں گے، اور ہمیں کسی قسم کی لالچ یا کسی قسم کی ہمیں مراد کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو حلال کھلایا ہوگا تو ایک دن اس کا رزلٹ ہمیں اچھائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے، اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور یہ 11B کا علاقہ بحریہ ٹاؤن کی مسجد سے ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسے باہر جا رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ دیکھیے گا کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ جو میں نے کہا تھا، میں نے آپ کو شارجہ یا ابوظہبی سے بھی جو پروگرام میں نے آپ کو دکھائے تھے، اس میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل دبئی طرز کی یہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کے باہر آپ دیکھیں، یہ پارکنگ ایریا ہے گاڑیوں کا، یہ بالکل یہ پارکنگ ہے جہاں گاڑیاں اپنے اپنے حدود میں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا اچھا ماحول، صاف ستھرا ماحول، اور بالکل دبئی طرز کا ماحول آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کے مکین جو ہیں وہ باشعور اور تعلیم یافتہ ہیں، اور اپنا اچھا اور برا سب جانتے ہیں، اور میمن آواز بھی اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی کا جو معیار ہے اس کو برقرار رکھنے میں یا کہ مکین جو ہوں گے وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں مافیا گھس جاتی ہے، جیسے ہمیں اس چیز کا تلخ تجربہ ہے، تو پھر وہ چیزیں بربادی کے دھانے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ 96 سے میں بھی جیلانی سینٹر میں وہاں کا فاؤنڈر ممبر ہوں، اور میں نے ہر حق اور سچ بات پہ آواز اٹھائی ہے، ظلم پر بھی میں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن ہمیں جس طریقے سے وہاں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کے معاملات سے ہمیں دو چار کیا جاتا ہے، جس طرح ڈیفامیشن کے اور دوسری قسم کے جو معاملات ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں، میٹر غائب کروا دیے جاتے ہیں، جو مافیا کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے، یا لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔
ہم یہاں کے مکین جو ہیں ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ ایسے معیار زندگی کو بالکل برقرار رکھیں. اگر ہم اپنے گھر کی صفائی کا خود خیال رکھیں گے تو باہر والوں کو کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ اس پر کچرا پھینکے جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ بالکل میں آپ کو اسٹریٹ ٹور کا میں کروا رہا ہوں، لیکن یہ کیونکہ پاکستان ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، عمل درآمد تو بڑا مشکل ہے. لیکن ان سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں ان سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ خود قانون کی پاسداری کریں، بلکہ اس پر اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے تو اس کی بھی گرفت کریں اور اسے انتظامیہ کے حوالے کریں، انتظامیہ کو اس کی کمپلین کریں. آپ کی سوسائٹی کو اگر کوئی برباد کرتے ہیں یا کوئی عناصر ایسے جو یہاں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ کیا ہے؟ یہ آپ کے رائٹس ہیں کہ آپ ان کی شکایت کریں، ان کی کمپلین کریں اور اپنے اس خوبصورت سوسائٹی کو بربادی سے بچائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو معاملات خراب کیے جاتے ہیں وہ خدمت کی آڑ میں کیے جاتے ہیں، خدمت کی آڑ میں حجامت کی جاتی ہے. لیکن وہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جن کو خوف خدا اور ان کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا. ہمارا کام ان کو روکنا ہے، ہمارا کام ان کو روکنا ہے. ہم ان کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں کہ اور ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ مت ڈالیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذہانت سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں تو اوپر والی ذات اگر پکڑ کرے گی تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کی ذات، اگر آپ نے نیک نیتی سے کام کیا اور اللہ اگر آپ پر مہربان ہو گیا، اللہ کی رحمت آپ کے حصے میں اگر آ گئی تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ راستے خود ہی بناتا ہے. یہ میرا ایمان اور یقین ہے. تو یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا کمرشل کا علاقہ ہے، ہم اس طرف آ چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بارک اللہ بہت ہی خوبصورت مناظر. اس سے پہلے میں نے آپ کو شارجہ سے اور ابو دھابی سے میں نے اپنے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی. اب یہ بیریا ٹاؤن کراچی کی ہے. یہاں دیکھیں یہ گاڑیاں تو اپنے اس میں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن بیچ میں یہ موٹر سائیکل والے جو کرتے ہیں وائلیشن، جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ موٹر سائیکل والے جو وائلیشن کر رہے ہیں یہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اور یہ کمرشل ایک گیلری ہے جس میں یہ ہوٹلز وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں. آپ کو ضروریات زندگی کی ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہوں گی اور مربع اسٹور بھی ہے یہاں کا ماشاءاللہ. اور یہاں پہ جو ہم باہر جو بڑے بڑے اسٹور جو دیکھا کرتے تھے وہ یہاں بھی موجود ہیں. اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ لوگ روٹیاں وغیرہ لے رہے ہیں. تو آپ کو میں اسٹریٹ ٹور کا میں نے نظارہ کرایا، بیریا ٹاؤن کے باہر کے نظارے کروائے میں نے، اور یہ کمرشل گیلری کا میں نے آپ کو جو نظارہ کروایا. انشاءاللہ یہ پیسفل مطلب ماحول ہے یہاں کا. اور دعا ہے کہ اس انتظامیہ سے بھی ہماری درخواست ہے اور یہاں کے مکینوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس ایسے ماحول کو قائم دائم رکھیں اور اس کے لیے انتظامیہ سے ضرور تعاون کریں. اور جو عناصر اس کے ماحول کو اگر بگاڑنا چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کریں تو ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. اور یہاں کے معاملات اس لوگوں کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے جو واقعی میں سنجیدگی کے ساتھ اور خوف خدا رکھتے ہوئے یہاں کے معاملات کو چلائیں. تو یہ نہ صرف یہاں کے مکین یہاں اپنی زندگی کو آسان طریقے سے اور بڑے خوش و خرم طریقے سے گزار سکتے ہیں، بلکہ یہ سوسائٹی جو پاکستان کی سب سے بہترین سوسائٹی ہے، اس میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کے لیے بہت کچھ اس میں آپ کے آئندہ آپ کی نسلوں کے لیے بہت اچھا ماحول یہ بن سکتا ہے اور آپ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جیسے یہ گاڑی پارکنگ میں آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صاحب کتنا یہ پارکنگ میں گاڑی لگا دی ہے. دیکھیں انہوں نے وائلیشن کوئی بھی نہیں ہے. جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب ماشاءاللہ یہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن وائلیشن وہ کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں. تو یہ انتظامیہ کو اس بات کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ
جو باہر والے جو لوگ ہیں وہ یہاں کا جو ہے وہ ماحول کو خراب نہ کر سکیں، اور ہر آدمی اپنے حدود میں رہے یا ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہترین سوسائٹی میں رہنے کا جو ہے تصور ہم برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو ہر چیز جو ہے، دیکھیں یہ موٹر سائیکلوں کی الگ ہی پارکنگ بنی ہوئی ہے، اور یہ کمرشل گیلری بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سارا کمرشل ہے، یہ ٹینے کا علاقہ ہے، اور یہ مرحبا اسٹور کی طرف بھی میں نے آپ کو دکھایا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے اسٹریٹ ٹور پہ اپنے ولاس کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے دیکھا، یہاں کا ماحول آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پیسفل ماحول ہے، اور بالکل دبئی طرز کا، جیسے میں نے آپ کی وہاں کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، دبئی سے میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ابو دھابی سے میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اب میں یہ کراچی سے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ صفائی کرنے والے بھی اپنے دیکھیں ڈیوٹی پر ہیں، جیسے دبئی میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کا ماحول جو ہے وہ بہترین ہے، اور اس میں جو رہائش رکھنے والے پیسفل زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے بھی اپنی سائیکل وغیرہ اپنے حدود میں چلا رہے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ماحول ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو۔ یہ آپ دیکھیں مرحبا اسٹور کی طرف بھی ہم آ چکے ہیں، اور یہاں سے آپ کی ضروریاتی زندگی کی ساری چیزیں یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو ایسے نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں آپ سے کسی مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعائے خیر کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، اور ہمیں فالو اور لائک ضرور کریں، اور جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کا ہم اجر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر اچھے کام کی صورت میں اور ہماری جو نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔